یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب براءت اور نصف شعبان المعظم کی رات بھی کہا جاتا ہے، شب تکفیر بھی کہتے ہیں، اور شب تکفیر کے علاوہ شب آزادی اور شب شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ایسی مبارک راتوں کو ہم مبارک کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ مبارک کہتے ہیں برکتوں والے، لیکن اس مبارک کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کو مبارک فرمایا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ فرمایا کہ ھذا ذکر مبارک انزلنا، کہ یہ ذکر یعنی قرآن مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا۔ ناظرین، قرآن کو جو تھام لینا، اس کی برکتوں سے وابستہ ہو جائے تو یہ قرآن دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ عطا کرتا ہے، اور روز قیامت بھی یہ قرآن فائدہ دے گا۔ یعنی یہ برکتیں کسی ایک جگہ اس کی لمٹ نہیں ہے، کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، ہر وقت پھر یہ برکتیں قرآن عطا کرتا ہے۔ قرآن نے جو ہے وہ پانی کو بھی مبارک فرمایا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ جو برکتیں حاصل کر لینا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو جلا بخشتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے جو ہے وہ مکہ کو، خانہ کعبہ کو مبارک فرمایا، حرم پاک کو مبارک فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، بکہ اس سے مکہ مراد ہے، خانہ کعبہ مراد ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر ہم نے عبادت کے لیے بنایا ہے وہ مکہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، اور اس میں برکتیں ہیں، یہ مبارک ہے۔ اور برکت کیا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ کس سے امن؟ جھگڑوں سے امن، فسادات سے امن، اور اسی طریقے سے گناہوں سے امن، اور پھر اس کے بعد اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی امن۔ تو یہ برکت کا مبارک کا فلسفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیلہ کو، اس شب کو بھی مبارک فرمایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس شب میں، ویسے تو ہر شب اللہ کی ہے لیکن یہ شب مبارک ہے، اور اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گویا کہ جو ہے آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ الا من سائل، الا من مستغفر، الا من مستولد وغیرہ وغیرہ، یہ تمام صدائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دی جا رہی ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا طلبگار، جو مانگے گا اسے عطا فرمایا جائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ رات جو ہے یہ مانگنے کی رات ہے، مبارک ہے۔ جو اس رات میں عبادت کر لے، جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کر لے،
جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کر لے، جو اس رات میں جنت کو طلب کر لے، جو اس شب میں جہنم سے آزادی کو طلب کر لے، جو جو طلب کرے گا میرا رب اسے وہ عطا فرمائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ توبہ یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ ہم توبہ سے جان چھڑاتے ہیں۔ ایک تو توبہ جو ہوتی ہے نا، توبہ کہتے ہیں رجوع الی اللہ، یعنی یو ٹرن لینا، گناہوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جانب یو ٹرن لینا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ہائی وے پر جا رہے ہیں اور کوئی کٹ آپ سے مس ہو جائے تو ناظرین و سامعین اس وقت تک چین سکون نہیں آتا جب تک آپ یو ٹرن لے کر صحیح راستے پر نہ آ جائیں۔ آج ہم بے چین کیوں ہیں؟ آج ہم اضطرابی کیفیات میں کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کی طرف نہیں جا رہے، ہم جو ہمارا گول ہے نا، ہمارا مقصد ہے، اس کی طرف نہیں جا رہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک جو مقصد ہے، جو ہمارا گول ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر نہیں آئیں گے، ہم اسی اضطرابی کیفیت میں رہیں گے۔ پھر آپ جتنا بھی پیسہ خرچ کریں، آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہیں چلے جائیں، سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں، سکون ملے گا قرآن کریم کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، سکون ملے گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ یہ بال ہوتی ہے نا، گیند، اس کو اوپر اچھالیں، کتنی ہی قوت سے اوپر کیوں نہ اچھالیں، جتنی قوت ہوگی اوپر جائے گی، لیکن بالآخر آئے گی نیچے۔ اوپر اضطرابی کیفیت رہے گی، آئے گی نیچے۔ کیوں؟ کہ اس کی اصل زمین ہے، وہ زمین کی طرف آئے گی۔ آپ کہیں پر ڈائیو لگائیں، زمین کی طرف جائیں گے، کیونکہ اصل یہی ہے۔ مچھلی کو اگر آپ ایک پانی سے نکال کر اتنا بڑا ہال جو کہ خشک ہو، وہاں مچھلی کو رکھتے ہیں، جتنی دیر وہ پانی کے بغیر رہے گی اتنی دیر وہ تڑپتی رہے گی، اسے سکون نہیں ملے گا۔ آپ کہیں کہ اتنا بڑا روم دے دیا، اتنا بڑا ہال دے دیا، یہ تو چھوٹے سے مرتبان میں تھی، پانی میں تھی، چھوٹے سے تھوڑا سا پانی تھا۔ تو پھر سمجھدار شخص یہ کہے گا نا کہ آپ نے اس سے اپنی اصل سے جدا کر لیا ہے، اس کو اس کی اصل یعنی پانی میں ڈال دیجئے، تھوڑے سے پانی میں ڈالیں، اس کا سارا اضطراب، ساری مشکل، ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے، اپنی اصل سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے، اصل کی طرف آ جائیے۔ جو مقصد میرے رب نے دیا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا مفہوم یہی کہ پوری زندگی سونا، جاگنا، پہننا، اوڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، بزنس کرنا، ملازمت کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہو جائیں، اسلام کے مطابق ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہو جائیں۔ دین اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے۔ تو آئیے رجوع کی طرف آئیے، توبہ کی طرف آئیے، اور یو ٹرن لیجئے گناہوں والی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اس کی رحمت کا امیدوار بن جائیے۔ یہ توبہ جو ہے نا، یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، جھوٹی توبہ نہ کرنا، یہ فارمیلٹیز پوری نہ کرنا کہ ایک میسیج دیا، سب کو بھجوا دیا کہ جی مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی نہ کوئی غلطی کرے اور وہ ایک فارمیلٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ میری غلطی ہے، آپ بھی جان جائیں گے، آپ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، تو اس کی بارگاہ میں یہ فارمیلٹیز نہیں چلیں گی۔ سچی توبہ کریں، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم لے کر آئیں۔ جب اس طرح توبہ کریں گے نا تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا
گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آتی ہے، تو جو حقوق اللہ چھوڑے ہیں تو ان کی قضا کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عزم کرنا ہوگا۔ جو چھوڑ چکے توبہ کرنی ہوگی۔ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، جو اوروں کے رائٹس کا معاملہ ہے، تو توبہ بھی کریں، اور پھر جن جن کی حق تلفی ہے اور جن جن کا دل دکھایا، زیادتی کی، تو پھر ان سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ کچھ لین دین ہے تو اس کمی کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اور میں اس رات کے حوالے سے عرض کروں گا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو مشرک ہو، عادی شرابی ہو، عادی زانی ہو، والدین کا نافرمان ہو، بغض و عداوت دوسروں کے لیے رکھنے والا ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا، دنیا بھر میں ہر کسی کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے، حضرت دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کیجیے میرے لیے۔ گھر میں والدین ہیں، ان سے دعاؤں کے لیے نہیں کہتے۔ آپ کے سب سے بڑے شیخ آپ کے والدین ہیں۔ اگر اب تک والدین ناراض ہیں، جائیے پاؤں پکڑ لیجیے اور ان کی بارگاہ میں معافی مانگیں، کیونکہ والدین سے دعا اگر نہیں لیتے نا تو پھر کسی کی دعا نہیں لگنی۔ والدین سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی دی کہ جیسے ایک شخص کہیں بیاباں میں تھا، سواری بھی تھی، کھانا پینا بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، سو گیا، سو کر اٹھا، ساری چیزیں غائب، پھر اس کے بعد بھوک پیاس، اور پھر عجیب اس کی کیفیت، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس کو اسی اثنا میں اونگ آ گئی، اور اس کی آنکھ جب کھلی تو ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ تو بتائیے وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا نا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب گناہ گار بندہ توبہ کرتے ہوئے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، رحمت خدا بہا نامی جویت، رحمت خدا بہا نامی جویت، کہ اللہ کی رحمت بہاؤ تلاش نہیں کرتی، کثرت نہیں مانگتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ دنیا میں ایسے بن جائیں، دنیا میں جب آئے تھے نا، ہم بچے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو ہم رو رہے تھے، ہم رو رہے تھے، اور ہمارے عزیز و اقارب خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ فرمایا کہ زندگی ایسی بسر کر، ایسی گزار، چاہے وہ حق اللہ کا معاملہ ہو، چاہے حق العبد کا معاملہ ہو، ایسی زندگی بسر کر کے جا کہ تو دنیا سے مسکراتا ہوا جا اور تیرے پیچھے لوگ رو رہے ہوں کہ کتنا بہترین بندہ تھا، اللہ تعالیٰ کا کتنا زبردست بندہ تھا۔ تو ایسی زندگی بسر کر۔ نشان مرد مومن باتوں گویم، چون مرغ آید تبسم بر لب اوست۔ فرمایا کہ تو مرد مومن کی نشانی پوچھتا ہے، مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار یا 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے تعلیم امت کے لیے نا، تو ہمیں گاہے بگاہے اللہ رب العالمین استغفار توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رات کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری مغفرت بھی فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت سے بھی بہرہ مند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ رگ میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول